وبہ نستعین الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میرے محترم اور مکرم ناظرین، آپ کی محبتوں کے حوالے عقیدت بھرا سلام، اور وہ حضرات جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، میری تمام محبتیں اور محبتوں بھری سوغات قبول فرمائیں۔ کربلا کی تاریخ انسانیت میں اور تاریخ اسلام میں کربلا کی تاریخ کا وہ المناک اور اندوہناک واقعہ جس کو ہر کس و ناکس، چھوٹا بڑا، امیر و غریب، لائق اور نالائق، جس قسم کے لوگ بھی بیان کریں تو کربلا کی تاریخ کو بیان کر کے ان کے دل رنجیدہ اور نمناک اور غمناک ضرور ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں کربلا کی تاریخ سے جو سما اٹھتا ہے اور کربلا کی تاریخ سننے کے بعد ان کے دلوں کا جو حال ہوتا ہے، وہ ہر ایک عاشق کو، ہر ایک محبت کرنے والوں کو بخوبی معلوم ہے۔ تاریخ کربلا انسانیت کا، اسلام کا ایسا اندوہناک واقعہ ہے کہ جس میں دو کردار، ایک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نظر آتی ہیں۔ مدینے سے مکہ اور مکہ سے کربلا نینوا تک ایک کردار حضرت امام پاک علیہ السلام کا ہے۔ تو اب کربلا کے عشر محرم عاشور تک یہ کردار حسینی ہے۔ حضرت امام پاک کی سرگردی میں اور ان کی سرپرستی میں جو قافلہ چل کے آیا، اس کی سرپرستی اور رہبری حضرت امام پاک فرما رہے تھے۔ عاشور کی عصر کے بعد اس تحریک حسینی کی بانی اور مبلغہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں۔ عصر عاشور کے بعد جو سلسلہ شروع ہوتا ہے کربلا معلی کا، اس تاریخ میں جو باب رقم کیا وہ سیدہ زینب نے اس کو رقم فرمایا۔ علامہ اقبال نے یوں فرمایا: حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب۔ کربلا کے دو باب ہیں۔ ایک باب کو حضرت سید الشہداء امام پاک علیہ السلام نے تحریر فرمایا، وہ باب مکۃ المکرمہ سے نینوا اور کربلا تک، اور دوسرا باب جو ہے وہ شریکۃ الحسین، ام المصائب، فاضل جلیلہ، محدثہ زاہدہ، ام المصائب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دوسرے باب کو رقم فرمایا۔ پہلے باب میں جو درد و کرب سامنے آیا، تکلیفیں سامنے آئیں، مصائب سامنے آئے، اس کو سب نے مل کے برداشت کیے۔ 72 نفوس قدسیہ نے اس غم کو، اس تکلیفوں کو، ان مصائب و آلام کو ایک جہد ہو کر برداشت کیے۔ اتنی نفوس قدسیہ ان کا سامنا کر رہی تھی، لیکن جب 72 شہادتیں عمل میں آ گئیں اور 72 نفوس قدسیہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیا، 72 چراغ گل ہو گئے اور دین مصطفی کے ایک چراغ کو روشن کر گئے۔ اتنی قیمتی جانیں اللہ کی راہ میں قربان ہوتی چلی گئیں، اتنی قیمتی جانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیا اور قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ جب جب دین مصطفی پر کوئی حرف آئے گا تو آل نبی، اولاد علی، حضور کے خاندان کے لوگ دین مصطفی کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اس کا لہو، اس کا تیل بن کر اس چراغ کو روشن کریں گے، فضو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو کربلا کے دلخراش واقعے میں جہاں سید الشہداء اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے اپنی لازوال قربانیوں سے انسانیت کے لیے انمٹ نقوش چھوڑے اور اسے ہمیشہ کے لیے ظالم و جابر کے سامنے درس حریت و آزادی بنا کر کربلا کی عظیم تحریک کو چلایا، کربلا کی عظیم تحریک کو ایک مقصد دیا اور دنیا والوں کو تک یہ پیغام پہنچایا کہ جب دشمنان اسلام کے خلاف سر اٹھاتے رہیں گے، نبی کے خاندان کے لوگ اس کی سرکوبی کے لیے، اس باطل تحریک کو مٹانے کے لیے صف آرا ہو کر اس کے لیے آہنی دیوار بن کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ جس نے سازش کی تھی اسلام کے لیے اور اسلام کی سنتوں کو بدلنے کے لیے، حضرت امام پاک اور آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب نے ان سازشوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے
72 نفوس قدسیہ پر یہ قافلہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ حضرت امام حسین نے اپنی تحریک میں جن 72 مقدس لوگوں کو شریک کیا تھا، جن وفاداروں جانثاروں کو شریک کیا تھا، جن اللہ والوں نیک بختوں کو شریک کیا تھا، اس نفوس قدسیہ میں ایک بڑا واضح نام، بڑا متبرک نام، ایک ایسی عظیم شخصیت جن کا نام جب زبان پر آتا ہے تو ہمارا سر بصد عجز و انکساری، بصد عجز و سلامی ان کی محبتوں کے آگے جھک جاتا ہے اور ان کی محبتوں کے نغمے آلاپنے لگتا ہے۔ وہ نام کس کا ہے؟ وہ نام ہے دختر علی و بطول، نواسی رسول، ام المصائب، شریکت الحسین، محدثہ، عالمہ غیر معلمہ، فاضل جلیلہ، زاہدہ عابدہ، سیدہ زینب بنت سیدہ زہرا۔ یہ اپنی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی مانند تھیں اور اپنی والدہ مکرمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ کی بھی مظہر عتم تھیں۔ جس طرح سے سیدہ فاطمہ اپنے گھر جاتی تو آپ کے لیے آپ کے بابا سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست سے، اپنے قیام سے کھڑے ہو جاتے اور جا کر اپنی بیٹی فاطمہ کو قریب لاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، بوسہ دیتے، ان کو اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ تھا، اپنی بیٹی کو عزت دیتے۔ جب سیدہ زینب اپنے بابا علی کے گھر جاتی تو ہو بہو حضور مولا علی مشکل کشا اپنی بیٹی سیدہ زینب کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کی تعظیم کرتے اور ان کا ہاتھ پکڑتے، ان کو اپنی جگہ پر لا کے بیٹھا دیتے۔ آپ کا بھی طریقہ اسی طرح تھا سیدہ زینب کے ساتھ۔ یہ شریکت الحسین ہیں، یہ ام المصائب ہیں، یہ محدثہ تھی، فاضل جلیلہ تھی، اور وہ جب بولتی تھی تو بڑے بڑے اہل علم کا ناطقہ زبانیں خاموش اور گنگ ہو جاتی تھی، کیونکہ ان کے لہجے میں باب مدینۃ العلم کا علم جوش مارتا تھا۔ جب وہ بولتی تھی تو ان کے زبان سے مولا علی کی فصاحت و بلاغت، مولا علی کے حکمت کے موتی آپ کی زبان مقدس سے خارج ہوتے تھے، نکلتے تھے۔ تو اپنے وقت کا ارسطو افلاطون ہو، اپنے وقت کا کامل و اکمل ہو، جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جب گفتگو فرماتی، خطبہ دیتی تو بڑے بڑے جانبدار اور علم کی زبان گنگ نظر آتی اور وہ خاموشی سے آپ کے خطبے کو سماعت فرماتے تھے، کیونکہ اب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی پرورش کن مقدس لوگوں نے کی تھی۔ اب آپ سماعت فرمائیں اہل بیت اطہار کی تعلیم و تربیت۔ سیدہ زینب کی سب سے پہلے تعلیم تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ 5 سال کی تھی جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام نے فرمائی۔ آپ کے بابا علی مرتضیٰ نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ کے برادر کبیر حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ آپ امام پاک علیہ السلام سے اس قدر محبت فرماتی تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بھائی سے جدا نہیں ہوتی تھی، اور جب آپ نماز پڑھتی تھی تو اپنے بھائی سے فرماتی کہ آپ قریب رہیں، آپ مجھ سے جدا نہ ہوں، آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی مجھ سے جدا ہو جاتے ہیں تو میرا دل قابو میں نہیں رہتا، میرا دل میں ہیجان بپا ہو جاتا ہے۔ تو کبھی حضرت حسن اور سیدہ زینب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے۔ جب سیدہ زینب کا نکاح کا پیغام آیا عبداللہ ابن جعفر کے یہاں سے تو سیدہ زینب نے اپنے بابا علی سے فرمایا کہ میں ایک شرط رکھنا چاہتی ہوں، وہ شرط یہ ہے کہ جب میرا دل چاہے گا میں اپنے بھائی حسین کی زیارت کرنے کے لیے گھر آیا کروں گی، اس پر مجھے کوئی قدغن، کوئی روک نہ لگائی جائے، کوئی پابندی عائد نہ کی جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس قدر اپنے بھائی سے محبت، اس قدر ان سے تعلق اور لگاؤ کیوں نہ ہو، کیونکہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ دختر علی و بطول ہیں کہ جنہوں نے اپنے مقدس بھائی، اپنے ماں باپ کے سائے رحمت و شفقت میں زندگی گزاری اور وہ ان کے بڑے قریب رہیں۔ اس لیے تو کربلا کے میدان میں اپنے شہزادوں کو لے کر پہنچ گئی تھی۔ یہ وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے جنہوں نے کربلا کی دوسری تاریخ کو مرتب فرمایا اور اپنے عزیز جانثاروں، اپنے بچوں کو بھی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر قربان فرمایا۔